السلام علیکم دوستو، ایک نیا ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ یہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینے کا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں، تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور کا حکم ہے کہ اگر میاں بیوی ملیں جب تک پانی نہ نکلے غسل نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب مرد اور عورت ملیں اور مرد کا حشفہ جو ہے وہ عورت کے جسم میں غائب ہو جائے، پانی نکلے نہ نکلے غسل ہے، تو دونوں معارض ہو گئے، اب ان کو جمع کیسے کریں؟ یہ ہوتا ہے جمع بالحدیث کے دو حکم ہو گئے۔ تو بعض محدثین نے تو یہ جمع کیا ہے کہ پہلی حدیث منسوخ ہے، انما الماء من الماء، اور دوسری حدیث جو ہے اذا آپ نے فرمایا کہ دخل الختان وجب الغسل، تو یہ حدیث ناسخ ہے، وہ پہلی ختم ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ میاں بیوی ملے ہیں اور انسان کا حشفہ غائب ہوا ہے تو غسل ہو جائے گا، چاہے پانی ہو یا نہ ہو۔ غسل تبھی واجب ہوتا ہے ایک مرد پر جب منی خارج ہو جائے، منی خارج ہو جائے، یا مرد کی ختنہ شرمگاہ کا اگلا حصہ عورت کی ختنہ سے ٹچ ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے، ورنہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کی شرمگاہ سے کوئی چیز سننے سے، کوئی چیز دیکھ لینے سے، کوئی چیز اچانک دکھ جانے سے کچھ مادہ نکل رہا ہے تو اس کو پریکم بولتے ہیں، مطلب یہ سیکس سے پہلے، منی نکلنے سے پہلے جب آدمی تیار ہوتا ہے، کچھ اس کے احساسات، کچھ باتیں ذہن میں آتی ہے تو کچھ پانی نکلتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں، ودی کہتے ہیں، لیکن یہ منی نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا کچھ نکلتا ہے تو یہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ صرف کام کیا کرنا ہے؟ شرمگاہ کو دھو لینا ہے، جس جگہ وہ چیز جا کر لگی، آپ کو لگ رہا ہے انڈر ویئر، پینٹ، پیجامے پر، اتنے حصے کو آپ دھو لیں کافی، اور اگر نہ بھی دھو سکے کسی وجہ سے، بھول جائے غفلت سے، تو کوئی بھی انشاءاللہ تب بھی کوئی حد اس میں نہیں ہوں گا۔ صرف 3 چیزوں پر مردوں پہ غسل فرض ہوتا ہے، 3 چیزوں سے مردوں پر غسل صرف 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک علاقے میں ہم پہنچے تو پتا چلا، کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ کسی کے بدن پر چپلک گر جائے، چپکلی گر جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس طرح غسل کرتے ہیں کہ بالٹی میں سونے کا زیور ڈالتے ہیں اور سونے کے پانی سے نہاتے ہیں۔ تو یہ تو مذہب پر ایک ظلم ہے۔ بہت آسان ہے ہمارا دین، بہت آسان ہے ہمارا مذہب۔ مردوں کو صرف 3 وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ایک، حقوق زوجین ادا کرنے پر، دوسرا سو جائیں اور احتلام ہو جائے تب ان پہ غسل فرض ہے، تیسرا بڑا بھیانک ہے جس پر اللہ اور اس کے معصوم فرشتوں نے لعنت بھیجی ہے، اگر کوئی اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلے اور انزال ہو جائے تو اس پر بھی غسل فرض ہے۔ یہ صرف 3 چیزوں سے مردوں پر غسل فرض ہے۔ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ اب آ جائیے صحیح احادیث کی روشنی میں غسل کی جو فرضیت ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میاں بیوی آپس میں صحبت کریں تو ڈسچارج ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا
کہ جیسے مردوں کو احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے، کیا عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت بھی ایسا خواب دیکھے اور ایسا معاملہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کپڑوں پر نشان دیکھے تو غسل کر لے، اور اگر کپڑوں پر نشان نہ دیکھے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر تو منی ڈسچارج نہیں ہوئی۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی، اور اس کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا، مزی آیا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر، اور میں شرماتا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے، تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بہاف پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو کہو کہ مزی کے نتیجے میں غسل فرض نہیں ہوتا، اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔